بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کا لاسٹ لیکچر آبجیکٹیو ریزولوشن تھا۔ ایکچولی آبجیکٹیو ریزولوشن ہماری پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک اہم ڈاکومنٹس کے طور پر 1956، 1962 اور پھر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کا حصہ رہا ہے۔ دراصل آبجیکٹیو ریزولوشن وہ روڈ میپ تھا یا وہ پرنسپلز تھے یا وہ رولز تھے جنہوں نے آگے آنے والے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں اس میں بیس فراہم کی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک کانسٹیٹیوشن 1956 کو آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو آبجیکٹیو ریزولوشن میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکچولی انڈیپینڈنس 1947 کے ٹائم جو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی گئی تھی اس کا جو بنیادی دو رول طے کیے گئے تھے، ان میں سب سے پہلا رول جو تھا وہ ٹو فریم دا کانسٹیٹیوشن فار دا کنٹری کے لیے، ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنانا تھا۔ اس کے بعد ٹو سیٹ اے فیڈرل لیجسلیٹو اسمبلی آر پارلیمنٹ انٹل دا کانسٹیٹیوشن کیم انٹو ایفیکٹ، جب تک کہ وہ کانسٹیٹیوشن فریم ہو کر اس کو لاگو نہ کر دیا جائے تب تک یہ پہلی اسمبلی جو تھی وہ لیجسلیٹو جو فنکشنز تھے وہ پرفارم بھی اس نے کرنے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پہلی اسمبلی تھی اس کے 69 ممبرز تھے، جس میں سے بعد میں اضافہ کیا گیا اور 79 ہو گئے۔ اس اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیے، جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، آزادی کے بعد 9 سال کی ایک طویل جدوجہد جس میں 3 گورنرز، 4 وزیر اعظم اور 2 کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیاں، جس میں 1947 ٹو 1954 اور پھر 1955 سے 1956 تک وہ آئیں، اور آخر کار 23 مارچ 1956 کو ملک کا پہلا آئین جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا۔ ایکچولی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ فیڈرل کریکٹر کا تھا اور انڈین ایکٹ 1935 پر بیس کرتا تھا۔ یہ 1956 کا جو آئین تھا یہ یونی کیمرل لیجسلیشن سسٹم جو تھا وہ پرووائڈ کرتا تھا، جس میں ایکول سیٹس تھیں۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ایکول سیٹس جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں دی گئی تھی۔ اس کی 1956 کے آئین کی ایک اور اہم خصوصیت وہ یہ تھی کہ 1956 کے آئین میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے فرسٹ ٹائم عہدے جو تھے وہ بنائے گئے اور گورنر جنرل کا عہدہ ان سے ریپلیس کر دیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انفارچونیٹلی پہلے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ہی 8 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے آئین کو صدر تھے، آئین کو معطل کر دیا اور مارشل لا لگا دیا، اور اس وقت ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ بعد کے الیکشن میں ایوب خان صاحب صدر بن بیٹھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس کے فیچرز کی طرف چلیں، 1956 کے آئین کے فیچرز کی طرف، تو کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے فیچرز میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ پریمبل ہوتا ہے۔ پریمبل ایکچولی ناٹ اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن بٹ اٹ از دا انٹروڈکٹری پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن یا یہ جو بک ہے اس کا یہ کس طرح کی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے، اور یہاں پر بھی پریمبل جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن 1956 کا ایک حصہ تھا، اور اٹ از اے کاپی، پریمبل از اے کاپی آف آبجیکٹیو ریزولوشن۔ اٹ از آلسو انڈیکیٹ دا سورس آف کانسٹیٹیوشن۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریمبل جو تھا وہ ہمارے آنے والے کانسٹیٹیوشن کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، روڈ میپ فراہم کرتا ہے، وہ پرنسپلز فراہم کرتا ہے، ایک طرح سے سورس ہے کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، ایک کچھ پرنسپلز طے کرتا ہے۔
اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم دیکھیں تو یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایک لینتھی اور ڈیٹیل کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس میں 234 آرٹیکلز تھے جو کہ 13 پارٹس میں ڈیوائڈ تھے، اور یہ پارٹ 6 اسکیجولز پر مشتمل تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ایک انتہائی اہم چیز جو فرسٹ ٹائم 1956 کے آئین نے ڈکلیئر کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا گیا، اور جو ریلیجیس ہے وہ اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن کی حیثیت دی گئی کہ اسلام جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن ہے۔ اس کے بعد اسلامک لاء جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو کہ ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ کے اگینسٹ ہوگا۔ اور نیکسٹ جو اہم فیچر تھا وہ لینگویج ہے، اردو اور بنگالی کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نیکسٹ فیچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مکسڈ کانسٹیٹیوشن تھا، ریجڈ بھی تھا اور فلیکسیبل بھی تھا۔ 1956 کا آئین ایکچولی فلیکسیبل تھا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی۔ اگر صدر اس ترمیم یا اس بل کو قانون سازی کو ویٹو کرتا ہے تو پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت سے وہ بل پاس کروایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو مکسڈ کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، نیکسٹ جو ایک انتہائی اہم اس کا فیچر تھا جو ایک طرح سے اس کے کازز آف فیلور میں بھی ہم گن سکتے ہیں، یہ یونی کیمرل لیجسلیٹو سسٹم جو تھا وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ ایکچولی یونی کیمرل لیجسلیٹو سسٹم مینز ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ کانسسٹ آف سنگل ہاؤس پر ہوتا ہے، ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر بھی 1956 کے آئین میں سنگل ہاؤس تھا، اور اس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو دونوں کو ایکول نمائندگی دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پارلیمنٹری ٹائپ آف جو گورنمنٹ ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے 1956 کا آئین۔ پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے according to Constitution of 1956, President was the head of the state and the Prime Minister is the head of government. The President required to be Muslim of at least 40 years of age, and the tenure of his office 5 years. In case of internal and external danger, he could be declared the state emergency in the country. On the other hand, he was authorized to appoint governors, judges, Supreme Court judges, Auditor General and Advocate Generals. Dear students, اس میں دیکھیں تو Prime Minister was the leader of Parliament group and was indirectly elected by the peoples. موڈ آف الیکشن ڈائریکٹ الیکشن تھا، لیکن پرائم منسٹر جو تھا وہ ہاؤس سے الیکٹ ہوتا تھا۔ ہی کوڈ چوز ہز کیبنٹ فرام دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، دا کیبنٹ واز آنسریبل ٹو دا اسمبلی۔ اگر ہم اس میں الیکشن دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن آف 1956 آف پاکستان پرووائڈز ڈائریکٹ موڈ آف الیکشن، مینز کہ سٹیزنز آف پاکستان جو تھے وہ الیکشن کے ذریعے سے ممبرز آف نیشنل اسمبلی جو تھی اس کو الیکٹ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم جوڈیشری کو دیکھیں تو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو تھی وہ ہمیں ملتی ہے 1956 کے آئین میں۔ جوڈیشری واز سیکیورڈ انڈر دا لیٹ کانسٹیٹیوشن 1956 اینڈ پرومس واز میڈ ٹو سیپریٹ فرام ایگزیکٹو فرام جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے جدا کرنے کے لیے 1956 میں ریکمنڈیشن دے دی گئی تھی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان واز انٹائٹل ٹو ایکسپلین اینڈ انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اتھارٹی دی گئی تھی، ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتی ہیں، ایکسپلین کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ریٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس دیکھیں تو سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس کے پاس
کو امپاور کیا گیا تھا کہ وہ ایشو کر سکتے ہیں، ریٹس ایشو کر سکتے ہیں فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس۔ اگر سٹیزنز کے رائٹس جو ہیں وہ انفرنگڈ ہوں گے یا کسی بھی ایگزیکٹو یا پھر گورنمنٹ کے کسی بھی آفیشلز کی طرف سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، تو اس کو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریٹ جورسڈکشن جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ریٹس جو ہیں وہ انفورس کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف پروفیشن ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو لیبرٹی ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے۔ تو یہ 1956 کے آئین کے ساتھ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی لسٹ جو ہے وہ ساتھ اس کے لگائی گئی تھی۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1956 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے یہ کچھ فیچرز تھے۔ ایکچولی دیر آر سم ڈیفیکٹس اور دیر آر سم پوائنٹس which is to fail the constitution of 1956. The late constitution provided, the late constitution 1956 provided a parliamentary form of government in Pakistan. Under this system, the president was a nominal head of the executive, and in actual practice all executive power vested in the prime minister. But there is بالکل ہی مختلف سچویشن تھی۔ جو پرائم منسٹر تھا وہ نومینل ہیڈ تھا اور صدر کے پاس تمام تر اختیارات تھے اور صدر کیبنٹ میں انٹرفیئر کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو 23 مارچ 1956 کو لاگو ہونے والا انفورس ہونے والا کانسٹیٹیوشن اکتوبر 8 1958 کو ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ اگر ہم وہ پوائنٹس ڈسکس کریں تو فرسٹ آف آل دا لیک آف لیڈرشپ۔ دراصل ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کی وفات کے بعد ملک میں کوئی بھی اعلیٰ پائے کا لیڈر نہ تھا۔ جو بھی لیڈر بچے وہ اپنے علاقائی مختلف لسانی یا مذہبی بنیادوں پر مختلف اختلافات میں الجھ کر رہ گئے، جس کی وجہ سے ملک میں ایک بے سکونی کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ملک میں جو بھی لیڈر تھے وہ دراصل دونوں حصوں کا، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے عوام کا اعتماد بھی حاصل نہ کر سکے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں دونوں طرف ایکولی وہ مقبول بھی نہیں تھے اور نہ ان کو کوئی پذیرائی ملی۔ جو مغربی پاکستان میں مقبول تھے ان کو مشرقی پاکستان میں کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، اور پھر ایسے ہی حکومت ایسے ہاتھوں میں چلی گئی جو کہ مختلف ریشہ دوانیوں اور پولیٹیکل کانسپائریسیز میں مشغول ہو گئے، اور آخر کار حکومت فوجی حکمرانوں کے ہاتھ میں چلے گی، اور یہی چیز ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی اور 1956 کا آئین جو تھا وہ ایبروگیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اگر ڈیفیکٹ کی بات کریں تو وہ کانسٹیٹیوشن میں تھا۔ دراصل اس سے پہلے برِ صغیر کے مسلمانوں نے یہ پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، ان کو تجربہ نہیں تھا، اسی وجہ سے مستقبل میں یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کا ایک طریقہ کار مختلف تھا، پھر دوسرا سکندر مرزا صدر تھا پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نومینل ہیڈ ہوتا ہے صدر، لیکن یہاں پر سکندر مرزا کیبنٹ میں انٹرفیئر کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس نے کیبنٹ برخاست کی اور مارشل لا لگا دیا، اور ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ ایوب خان کو جب حکومت ملی تو اس نے اسکندر مرزا کو بھی لائن پہ سائڈ پہ لگایا اور حکومت خود سنبھال لی۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کریں تو وہ پولیٹیکل ٹریننگ نہیں تھی، لیک آف پولیٹیکل ٹریننگ تھی۔ دراصل جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، پارلیمانی نظام حکومت عوام اور یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، نیا تجربہ تھا، ملک چلانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب جب اس دنیا میں نہ رہے تو پیچھے رہنے والے جتنے بھی سیاستدان تھے، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، وہ اپنے اپنے علاقائی اور لاسانی جو پرابلمز تھے اس میں وہ، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل جو کانسپائریسی تھی وہ بنانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ 1956 کا آئین جو تھا وہ ایبروگیٹ ہوا۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اگر ہم 1956 کے آئین کے فیلورز دیکھیں، اس میں ایک نیگیٹو رول آف پولیٹیکل پارٹیز بھی تھا، جو ہماری یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لیڈر تھے، جو عوام کا درد رکھنے والے تھے، جو پاکستان کا درد رکھنے والے تھے، جب وہ یہاں سے چلے گئے تو پیچھے رہنے والے جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور جو لیڈر تھے وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے. اور ایکچولی ایک اس کی اور وجہ بھی تھی. دراصل جو مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کو مشرقی پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور جو مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو مغربی پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی، کوئی بھی ایسے لیڈرز نہیں تھے جو دونوں طرف کی عوام کے لیے یکساں مقبول ہوں. تو یہ بیسک وجہ تھی کہ پارلیمانی نظام جو تھا وہ سٹیبل نہ ہو سکا. اور اس کے بعد اس کے پارلیمانی نظام کو لانے والے جو تھے، جیسے اسکندر مرزا تھا، اس نے خود ہی اپنی حکومت گرانا شروع کی، فوج کو دعوت دی کہ وہ حکومت کرے. ایوب خان جو صاحب جو تھے ان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، ایوب خان نے حکومت چھین لی. اس کے بعد ہم اگر نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کریں تو وہ 1 یونٹ تھا. 1956 کے آئین کے تحت 1 یونٹ بنایا گیا. مغربی پاکستان کے جتنے بھی پروونس تھے، صوبے تھے، ان کو اکٹھا کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا. اسی طرح مشرقی پاکستان کو بھی 1 یونٹ بنا دیا گیا. اس سے سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہوئی کہ جو ملک کے ادارے تھے وہ اگنور ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، جو مختلف علاقے تھے وہ اگنور ہونا شروع ہو گئے. اس طرح پاکستان کے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں طرف کے عوام کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہمیں جان بوجھ کر اگنور کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. تو یہ 1 یونٹ بنانا یہ بھی سب سے بڑی بھول تھی، یہ بھی ایک فیلور تھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن کا. اس کے بعد یونیک کیمرلزم سسٹم تھا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 1956 کا آئین جو تھا وہ یک ایوانی نظام ہمیں لیجسلیچر دیتا ہے. تو یہ لیجسلیچر جو تھا یہ پراپرلی سٹیبل نہیں ہو سکا اور پراپرلی سموتھلی چل نہیں سکا، جس کی وجہ سے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایبروگیٹ ہو گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 1956 کے آئین کے کچھ فیچرز کو ڈسکس کیا، بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھی، فیچر ڈسکس کیے، اور کازز آف فیلورز جو تھے 1956 کے آئین کے ان کو ڈسکس کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ ڈسکرپشن باکس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں تمام کویسچنس کا آنسر دوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.